علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ موجود ہیں مفتی دعوت اسلامی شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ۔ کچھ آج ان سے سوالات کرنے ہیں اور اس کے پھر جوابات بھی لینے ہیں۔ تو پہلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہم یہ کریں گے، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب، یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عوام میں بڑا ایک تشویش سی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس کی علامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ امام مہدی نے آنا ہے، انہیں لانا نہیں ہے، تو لہذا جب انہیں آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، کو ہم نے مل جل کے تو ان کو لے کر نہیں آنا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں دیے ہیں ہم وہ کریں۔ امام مہدی کی تشریف آوری سے ہوگا کیا؟ ایک تو اسلام جو ہے وہ دیگر تمام طاقتوں پر غالب آ جائے گا، مسلمان دنیا میں غالب آ جائیں گے، اسلامی تعلیم، اسلامی شریعت یہ ہر طرف فائق ہوگی اور یہ نافذ ہوگی، اور مسلمانوں پر دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور یوں کہہ لیں کہ ایک اسلام کو نئے سرے سے وہ پوری دنیا میں بہت اچھے انداز کے اندر پہنچا بھی دیں گے، پھیلا بھی دیں گے، نافذ بھی کر دیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہوگا، یہ ان کی سیرت ہوگی۔ اب وہ جب آئیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوگی، یعنی اس وقت جو مسلمان ہوں گے ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ ہم اگر اس زمانے میں ہوئے تو آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو وہ کام فرمائیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب تک وہ نہیں آ رہے تب تک لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب تک دین کے احکام، شریعت کے احکام بڑی وضاحت، بڑی صراحت اور بڑی جو ہے وہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، خواہ وہ خدمت دین کے ہیں یا وہ اسلام کی اشاعت کے ہیں یا وہ اسلام کے غلبے کے ہیں، کہ اسلام جو ہے وہ سب پر غالب آئے، مسلمان سب پر غالب آئیں، اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکام ہو، اسلامی شریعت ہو۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا، اور اس پر جو قرآن کی آیات احادیث طیبہ ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ تو لہٰذا امام مہدی کے ظہور کی علامات کیا ہیں؟ اگر وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں علامات، تب بھی ہم اس کے اندر کچھ عمل دخل نہیں کر سکتے، ان علامات کو ہم بذات خود ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم اپنا کام کریں، اور جب وہ تشریف لائیں اس وقت ان کی اطاعت، ان کی اتباع اور ان کو فالو کرنے کی نیت کر لیتے۔ تو لہٰذا اس معاملے کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ باقی امام مہدی کی جو ذات ہے، ہاں ان کے حوالے سے ایک یوں کہہ لیں کہ معلومات ہونی چاہیے، تاکہ یہاں دنیا میں ہر تیسرے چوتھے دن یا ہر تیسرے چوتھے مہینے جو نئے مہدی نکل آتا ہے تو اس سے ذرا جان بچی رہے اور بندہ پہچان لے کہ یہ جھوٹے مہدی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان پر بھی کفار کا قبضہ ہو چکا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور وہاں پر اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ عالم کفر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ والی اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ ذرا اپنے ذہن میں پہلے سے رکھی جائیں، تاکہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر آ جاتی ہے نا کہ جناب چک نمبر 320 کے اندر کسی نے جو نا وہ مہدی کا دعویٰ کر دیا، یا جمعہ گوٹ کے اندر کو کھڑا ہو گیا، تو یہ والے مسائل جو ہے نا اس میں بندہ اویئر رہے کہ بھئی نہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ غلط دعویٰ کرنے والے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، کچھ یہ بھی انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور ان سے کچھ سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر بعض اوقات جو ہے وہ شریعت کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ممانعت ہوتی ہے جس میں شریعت کی نا، لیکن کچھ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وے آؤٹ نکال لو، اس کی کچھ جو ہے گنجائش نکال لو. تو اب اس طریقے کی جو سوچ ہے یہ کیا ہونی چاہیے، اور کیا اس کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ کچھ گنجائش نکال لو؟ یہ آپ نے درست کہا کہ ایسا مزاج ہوتا ہے کہ کسی جگہ شریعت کی ممانعت ہے تو وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی وے آؤٹ نکلے، کوئی اس کا حل نکل آئے. تو دیکھیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے کسی شے کا حل اور ایک ہوتا ہے کسی شے کا ہیلا. حل اور ہیلے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حل وہ چیز ہے کہ جو شریعت کا ایک باقاعدہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ دوسرے طریقے سے کر لیں. اس کی بہت ہی واضح مثال عرض کروں. مثال کے طور پہ اسلام کے اندر بدکاری حرام ہے، لیکن اس کا حل نکاح ہے، نکاح کر لیں. ٹھیک. یا جو ہے کمانے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے فاسد ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اسے دوسرے طریقے سے کر لے تو وہ جائز ہو جائے گا، اور شریعت نے وہ طریقہ خود سکھایا. اس طرح کے 20 ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک ناجائز کی جگہ پر شریعت نے جائز چیز دی ہوتی ہے. خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن جو حلال گوشت ہیں وہ کتنے بے شمار ہیں. آپ مٹن کھائیں، آپ مرغابیاں کھائیں، آپ تیتر کھائیں، بٹیر کھائیں، آپ جو ہے اور اس طرح کے جو مزیدار قسم کی چیزیں ہیں وہ ساری کھائیں. شراب حرام ہے، لیکن اور 1000 مشروب ہیں جو جائز ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک لذیذ ٹھنڈا میٹھا مزیدار قسم کا مشروب موجود. تو جو حرام طریقہ ہے اس کی بجائے جو حلال طریقہ ہے آپ اس پہ آ جائیں تو یہ ایک سیدھا سیدھا حل ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے ہیلا کرنا. ہیلا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ تو کوئی دینی شرعی ضرورت ہوتی ہے. جیسے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسجدوں پر خرچ نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ سے مدرسہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ مسجد مدرسے کے نام پر نفلی پیسے اتنے دیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بنے اور ان کا نظام چلے. تو اب ایسی جگہ شریعت نے یہ اجازت دی کہ اس زکوٰۃ کی رقم کو کسی فقیر کو دے دیں تاکہ اپنے مصرف میں چلی جائے، پھر وہ فقیر جو ہے مسجد یا مدرسے میں دے دے. یہ ہے ایک دینی ضرورت. دینی ضرورت کے لیے کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ علماء کے درمیان رائج ہے اور یہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی مسئلے کے اندر کسی جگہ پہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ناجائز ہے تو آپ پوچھا کہ بھائی اس کا کوئی دوسرا کوئی ہیلا ہے کہ اگر یوں کر کے کر لے تو جائز ہو جائے. اب وہ ہیلا پتہ چلا جیسے سود کے ہیلے کہ بھائی سود کی یہ صورت ناجائز ہے لیکن اس کا متبادل یہ والی صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں. ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، میں آپ کو 2,000 روپیہ سود دوں گا، یعنی 1,02,000 روپے آپ کو واپس کروں گا. ہم اس سے کہتے ہیں بھائی آپ نے 1,00,000 روپے کا خریدنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے 1,00,000 روپے کا موبائل خریدنا ہے، میں نے 1,00,000 روپے کا موٹر سائیکل خریدنا ہے، بائک خریدنی. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ایک بائک خرید کے آپ کو 1,02,000 روپے کی بیچ دیتے ہیں. اب ہم نے 1,00,000 روپے کی بائک خریدی اور سامنے والے کو 1,02,000 روپے میں بیچ دی. تو اشیاء تو اسی طرح بیچی جاتی ہیں کہ بندہ کم قیمت میں خریدتا ہے اور زیادہ قیمت پر بیچتا ہے. تجارت اسی کا نام ہے، خرید و فروخت اسی کا نام. تو اب اس طرح کے لیول پر یوں کام کر لیا تو اس میں حرج نہیں. لیکن ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جسے یوں کہا جائے کہ ہیلا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، کہ جہاں پر آپ کو کوئی کام کہا کہ یہ شریعت نے ناجائز کہا ہے آپ فوراً بولے کہ اچھا ہیلا کیا ہو سکتا ہے، یار یہ والا کام ناجائز، اچھا ہیلا کیا ہو سکتا ہے. یہ جو چوتھی والی صورت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ یوں کہہ لیں کہ یہ دین کی روح کے خلاف. دین نے سیدھے سیدھے احکام دیے تھے کہ ان پر عمل کرے اور اس کے مطابق ایک نظام میں زندگی چلے. اس میں لوگ محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، پروفٹ کمائیں گے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوگا، رسک فیکٹر بھی اس میں انوالو ہوگا. یہ سب چیزیں مل کر ایک نظام چلتا ہے. لیکن جہاں پر ہر کام کے اندر ہیلا 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 شروع کر دیا تو وہاں یہ سمجھے کہ اگرچہ وہاں حرام کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن جس فطرت
اور جس عادت اور جس مزاج سے بچانے کے لیے شریعت نے اس کو ناجائز کہا تھا، وہ والی فطرت اور مزاج ادھر بھی پیدا ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے جو سود پہ قرضے دیتا ہے، اب سود پہ قرضے دینا حرام تھا تو اسے کہا کہ بھئی اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ اس کی دکان وہی سلامت ہے، اس کے پیسے اتنے ہی ہیں، اس کا پروفٹ ریشو وہی ہے، اس کے اندر رسک نام کی پھر کوئی چیز نہیں ہے، وہ بغیر نفع کے کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا۔ اب اس نے ہیلوں کے لیے جنا وہاں پر ٹیبل کے اوپر جنا ڈھیر لگایا ہوا ہے، مختلف قلم رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو ہیلا 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 کر رہا ہے۔ تو شریعت نے جو سود کو حرام قرار دیا تھا اس کے پیچھے ایک حکمت یہ تھی کہ کوئی بندے میں خیر خواہی بھی تو ہونی چاہیے، کوئی پروفٹ کی اگر امید ہے تو لاس کا بھی تو کچھ اندیشہ ہونا چاہیے۔ تو اب جہاں پر یوں مقاصد شرعیہ متاثر ہوتے ہوں وہاں پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تو لہذا اس طرح کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہیلے کے اور حل کے مسائل کی طرف جانا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس میں اب جیسے مسجد کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہیلا کر کے، تو کیا ہر مسجد میں اس طرح زکوٰۃ کا پیسہ ہیلے کی صورت میں لگایا جا سکتا ہے یا اس کی بھی کچھ خاص شرائط ہیں؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ مسجد پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی، اب اس کے لیے ہیلا کیا جاتا ہے تو کیا ہر جگہ ہی ہیلا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ ہیلا کرنے کی اجازت وہاں پر ہے جہاں دوسرے طریقے سے اس کا حل نہ ہو۔ ایک علاقے والے ہیں کھاتے پیتے پیسے والے، اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن ہے بھی یا نہیں بھی ہے لیکن بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اب وہاں پر ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایریے میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ ہر جو ہے وہ علاقے کے اندر مسجد بنائی جائے، اور علاقے سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہاں کے قرب و جوار کے نمازی جو ہے وہ بآسانی جہاں آ سکے نماز پڑھ سکے۔ اب اس ایریے والوں پر مسجد بنانے کا حکم ہے۔ سارے کھاتے پیتے پیسے والے، خرچہ کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، ادھر ادھر اور 20 جگہوں پہ خرچ کرنے والے، اب جب مسجد کی باری آئے تو بولے ہیلا کرنا ہے، ویسے پیسے نہیں خرچ کریں گے۔ یہ والا ہیلا جو ہے نا یہ غلط ہے، یہاں نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جب پیسے دوسرے دینے والے موجود ہیں وہ دے رہے ہیں تو اب بلا وجہ ہیلا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر ہیلے کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ ہیلے سے جو خرچہ کیا جائے گا وہ بھی جو اہم اور ضروری ہے وہ والا اہم اور ضروری۔ آپ دنیا کا سب سے مہنگا ماربل لگا دیں، دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی استعمال کریں، دنیا کی سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ آپ چیزیں استعمال کریں اور بولے کہ ہم جو نا وہ ہیلے کی رقم سے کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ یوں سمجھ لیں بیسک سٹرکچر ہے یا جو اس کا بیسک وہاں پر جو چیزیں استعمال کی لگانے کی ہیں ان کے لیے اگر ہیلا کیا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس سے آگے جب وہ ہیلا نہ کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے ہیلے کے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے کہ کہاں پر ہیلا کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے جواب دیا ہے۔ پھر بھی میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر ہیلے کی ضرورت آپ کو محسوس ہو تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں، وہاں جا کر اپنی جو کرنٹ آپ کی پوزیشن ہے جس وجہ سے ہیلا کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر پیش کریں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے خاص اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے حکم شرعی آپ کو مزید اچھا سمجھا سکیں گے۔ ہمارے ساتھ دیگر بھی اسلامی بھائی موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے امام مہدی کا ذکر کیا تھا تو اسی حوالے کو اسی ٹاپک کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گا کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی دجال کی یا جو بھی، تو وہ جو خطرناک نشانیاں ہوں گی اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے کوئی مسلمان یا مومن زندہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا قیامت سے پہلے، تو مسلمان جب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اور اسی کی ایک دوسری لڑی یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں تشریف لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جب ان کا وصال ہوگا تو ان کی تدفین حضور کے روضہ مبارک جہاں پر ہے وہاں پر ہوگی۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو روضہ مبارک جو ہے وہ 5 دیواری کے اندر ہے، تو وہاں پر تو کوئی انٹرنس کا بھی رستہ نہیں ہے، تو پھر کس طرح وہاں پہ تو نہ شور شرابہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا دیکھیں، پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں جو ان نشانیوں کو دیکھے گا۔ بات یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں 3 قسم کی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں، ایک کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ، بڑی نشانی، اور ایک ہے جو وقوع قیامت کے بالکل متصل چیزیں ہیں۔ یہ 3 اس کے حصے بنتے ہیں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں
اور احادیث میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں. جیسے چھوٹی نشانیوں میں تو ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اب اس نشانی کو تو 1400 سال ہو گئے. ایک بات. اسی طریقے سے عرب ممالک آپس میں بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے. وہ کمپٹیشن ہمارے سامنے، برج العرب، برج الخلیفہ، برج الفلاں سارے بن رہے. تیسرے نمبر پہ مسجدیں بڑی شاندار ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی. یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ مسجدیں شاندار ہیں، نمازیوں سے خالی. مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. موبائل مسجد میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، آپس کی گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن موبائل نے اس کو اور زیادہ کر دیا. یوں اس طرح کی 20 نشانیاں ہیں کہ جو مسلسل جو ہے وہ ظاہر ہو رہی. دوسرے نمبر پہ ہے بڑی نشانیاں. بڑی نشانیوں میں ہے جیسے امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری. اچھا، یاجوج ماجوج کا نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا اور دجال سے مقابلہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور جن کے بعد یوں سمجھ لیں کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی. لیکن تیسری وہ نشانیاں ہیں جو اس سے بھی آگے ہیں. وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چند ایک مسلمان بادشاہ گزریں گے، اس کے بعد دوبارہ پھر کافر بادشاہ ہوگا، پھر فسق و فجور پھیل جائے گا، پھر اس کے بعد دنیا میں گناہ کثرت سے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ اتنی غفلت ہو جائے گی کہ خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور بالکل یوں کہہ لیں کہ کفر کا اور گناہ کی جو آخری حد ہو سکتی ہے وہاں تک سب پہنچ چکے ہوں گے. اور ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کی وجہ سے جتنے مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا. اب اس کے بعد صرف کافر ہی کافر ہوں گے اور پھر قیامت واقع ہوگی. تو یہ جو بالکل آخری والی صورت بیان کی ہے یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی قیامت کے قریب تو کوئی مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا. تو یہ وہ والی صورت ہے کہ اس وقت مسلمان کوئی نہیں ہوگا اور تب جو ہے وہ قیامت واقع ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک بنے گی. ابھی تو وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. ان کی جو قبر بنے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربت اطہر کے ساتھ بنے گی، اور وہاں پر جگہ موجود ہے. اچھا، جگہ کا موجود ہونا یہ تو ابھی بھی جو اس کا بیان کرتے ہیں، وہاں کا جو قبور مبارکہ کا نقشہ بیان کرتے ہیں اس کے مطابق موجود ہے. اب یہ ہے کہ وہاں تدفین ہوگی تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے اور یہ برحق ہے. اب یہ کہ اس کو یوں کور کیا ہوا ہے، تو اب اس کور کے ہوتے ہوئے کیسے تدفین کی جائے گی؟ تو اس کا تو سمپل یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہاں پر ایک راستہ بنا لیا جائے گا. اس وقت کیا ٹیکنالوجی ہوگی، جس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے نہ تو شور نام کی کوئی چیز ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کٹنگ بھی ہو جائے، بالکل تو راستہ بھی بن جائے، شور بھی نہ ہو. اس وقت بھی دنیا کے اندر جو ہے ابھی تو ٹیکنالوجی آ ہی رہی ہے یہ کہ کٹنگ ہو اور شور نہ ہو. تو ابھی بھی اس کو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا امپروو کر رہے ہیں. تب تک جا کے تو پتہ نہیں کیا صورتحال بن جائے گی. تو انشاءاللہ شور بھی نہیں ہوگا اور تدفین بھی ہو جائے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے، ایسا بھی کچھ ہے؟ امام مہدی کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا، کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، آپ مقابلہ کریں گے دشمنوں سے، کفار سے، اور اس مقابلے کے دوران یہ ہوگا کہ دجال ظاہر ہوگا. جب دجال ظاہر ہوگا تو امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دجال کے پاس جو کرتب اور جو کرشمے ہوں گے وہ کچھ اور ہی نوعیت کے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کا بطور خاص وہ حصہ ہوں گے تو وہ نوعیت کچھ اور ہوگی. اب ہوگا یہ کہ اس وقت جامع مسجد دمشق میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر یہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، مسجد کے مینارے پر اتریں گے اور وہاں سے آپ نیچے تشریف لائیں گے، اور آپ کے جو بال مبارک ہوں گے ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا. اور آپ جب آئیں گے تو اب آ کے جب آپ نیچے تشریف لائیں گے تو آپ سے مسلمان کہیں گے کہ حضور امامت آپ فرمائیں، نماز آپ پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اس امت کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے
اور یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہو کے آیا ہوں. اس کے اظہار کے لیے امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں. تو امام مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہوں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں تمہاری کیسی حالت ہوگی کہ ابن مریم تمہارے درمیان ہوں گے لیکن امام تمہارا ہوگا. تو امام مہدی ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے. حدیث مبارک کے اندر مقام لد کے نام سے ایک جگہ بیان کی گئی ہے، تو وہاں پر آپ اسے نیزہ ماریں گے اور وہ قتل ہو جائے گا. اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ امور سلطنت سنبھالیں گے اور مسلمانوں کے امور لے کر چلیں گے. تو یوں امام مہدی کا انتقال پہلے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد. ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے اس کا بھی جواب دیا ہے. بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. جی علم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو سوال یوں تھا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ علماء سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اپنے مسائل آپس گیدرنگوں میں خود سلجھا رہے ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے صحیح ہو یا غلط ہو وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو ایک تو اس طرح کا مسئلہ کرنا عوام کا کیسا، اور پھر دوسرا وہ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں، نہ وہ عالم ہوتے ہیں نہ وہ مفتی ہوتے ہیں، لیکن وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اب ان کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ایسے ہوں کہ جو سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں اور وہ 100% متفق ہوں کہ میرا یہ سوال کا جو جواب دے رہا ہوں یہ درست ہوگا. علماء سے پوچھنے کے حوالے سے تو قرآن پاک کی بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ علماء سے پوچھا کرو اور پھر اس پہ عمل کیا کرو. تو لہذا جو سوال کرنا ہے وہ تو اہل علم ہی سے کرنا ہوتا ہے، جاہلوں سے سوال نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے کہ لوگ آپس میں ہی کسی مسئلے پر ڈسکس کر کے اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا گیا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ علماء اٹھ جائیں گے. فرمایا علم اٹھ جائے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ علماء کے سینوں سے نکال لیا جائے کہ عالم تو زندہ رہے اور علم اس کے سینے سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ وہ انتقال کر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے. جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو وہ جو جاہل ہوں گے وہ بغیر علم کے مسائل کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ علم کے اندر ایسی پختگی نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس یا تو کم علمی سے جواب دیتے ہیں یا لا علمی سے جواب دیتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ بدری صحابہ کرام، یعنی کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے، فرماتے ہیں کہ ان میں ایک سے مسئلہ پوچھا جاتا، وہ کہتا ان سے پوچھ لو، اس سے پوچھتے وہ کہتے ان سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھتے وہ کہتے ان کے پاس جا کے پوچھ لو. یوں 70 صحابہ کرام سے گھوم کر وہ مسئلہ دوبارہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا. اللہ، یعنی مسئلے کا جواب دینے سے وہ اتنا ڈرتے تھے، کیونکہ مسئلے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مفتی صاحب نماز کے اندر یہ عمل کرنا کیسا، یہ کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا تو بھائی نماز میں نے تو فرض نہیں کی، نماز ان چیزوں سے باقی رہے گی اور ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گی، یہ میں نے تو کوئی دریافت نہیں کیا، یہ میں نے تو نہیں بنایا، یہ تو ہے شریعت کا حکم، اور شریعت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اس سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اور شریعت خدا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس مسئلے کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے. تو اب یہ جرت کرنا کہ کوئی بات پوچھی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آپ کے جواب میں، تو اب جس میں اتنی ہمت ہے وہ اس کا جواب دے دے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کو مسئلہ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر یہی سوال اللہ کی بارگاہ میں تم سے کیا جائے تو کیا خدا کے سامنے یہ جواب دے دو گے؟ تو جب ہم دنیا میں جواب دے رہے ہوتے تب بھی تو خدا کے سامنے ہی دے رہے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی اتنا ہی جان رہا ہوتا ہے نا جتنا ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے اور پھر ہم وہاں پر جواب دیں. اللہ تعالیٰ کا علم تو برابر ہے. تو لہذا یوں بغیر علم کے جواب دینا جو ہے یہ بڑا سنگین ہے.
ان چیزوں میں سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بھی مسئلہ نہ آئے تو سمپلی بول دے جی مجھے نہیں آتا، میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 امام جو ہیں فقہ کے، ان 4 میں سے یہ ایک ہیں۔ اتنا بڑا مقام، ایک مرتبہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک سے آیا اور آ کے اس نے مسائل پوچھے، جیسے اس نے یوں کہہ لے کہ اس نے 40 مسئلے پوچھے، ایگزیکٹ فیگر لکھا ہوا کتابوں میں، اس نے 40 مسئلے پوچھے، آپ نے 5 کا جواب دیا اور 35 مسائل میں کہا مجھے نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں اپنے علاقے والوں کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ فرمایا کہ یہی جواب دے دینا کہ مالک نے کہا کہ مجھے نہیں آتا، مالک نے کہا کہ مجھے نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو امام مجتہد ہیں، پورا دین، شریعت، قرآن، حدیث جن کی نظروں سے گزری ہوئی ہے، تو وہ بھی شرعی مسئلے کے جواب دینے کے اندر اس قدر احتیاط فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، بغداد شریف میں انہوں نے کسی کو مسئلے کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار جواب تو میں نے غلط دے دیا۔ اب وہ بندہ تو پوچھ کے چلا گیا، اب وہ لوگوں سے پوچھیں کہ یار میں کیا کروں کہ میں اس کو صحیح مسئلہ پہنچا دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کا تو کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ اب ان کے ذہن میں کیا آیا کہ بغداد شریف کے اندر دریائے دجلہ بہتا ہے، دریائے دجلہ جو ہے یہ بغداد کے درمیان سے بہتا ہے، تو روزانہ ادھر والے لوگ ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ یہ جا کے دریائے دجلہ کے پل پہ کھڑے ہو گئے، 3 دن تک اعلان کرتے رہے کہ بھائی کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور وہ غلط تھا، صحیح جواب یہ ہے۔ بھائی کسی نے مسئلہ پوچھا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے۔ بھائی کسی نے مسئلہ پوچھا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے۔ 3 دن تک روزانہ صبح جاتے شام تک پل پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے۔ تو یہ ہے شرعی مسئلے کا جواب دینے میں احتیاط۔ اب وہ جو ہے نا دیدہ دلیری، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ، ویب سائٹس پہ لوگ بیٹھے ہوئے جواب دینے والے، اور کیا گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض جاہل سامنے کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے، کتاب پڑھے جا رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، اور جو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں شاید ہم میں سے ہر بندہ واقف ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب علم صحیح طریقے سے پڑھا نہیں اور پھر جواب دیتے ہیں تو امت کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ بڑا عام ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کو گوگل کر لوں گا، اپنا جواب مجھے مل جائے گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر جو ہے نا وہ علماء سے پوچھنے کی یا کسی کے پاس جانے کی، فتویٰ لینے کی۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ پھر دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جواب دیتے ہیں، اصل میں گیدرنگ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ایک موضوع کوئی چھڑتا ہے تو ہر بندہ اپنے اپنے تجربات بیان یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں یوں ہوا تھا تو اس کا پھر یہ حکم تھا، ہم نے ایسا کیا تھا۔ تو اس میں مطلب وہ یوں نہیں کہتے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے، لیکن وہ یوں بتاتے ہیں کہ بھی ایسا ہی درست ہے، ہم نے تو اب تک ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو کیا یہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا جواب دینے میں؟ دیکھیں یہ تو جملوں کی نوعیت کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ جملے بول کیا رہے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ بھئی یہاں پر بھی نا یہی صورت ہے، تو یہ تو گویا جواب ہی دی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہاں ایسی صورت ہوئی تھی، یہ جواب تھا، باقی یہاں کیا بنتا ہے مجھے نہیں پتا۔ ایک یہ صورت ہے، ان دونوں کا فرق ہو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ جو گوگل کرنے کا آپ نے کہا، دیکھیں گوگل تو ایک کتاب کی طرح ہی ہے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ کتاب نکال لیں، اس کو دیکھ لیں، آپ بھاری شریعت ہے، نماز کے احکام ہیں، آپ اپنا نارمل مسائل جو ہے اس میں سے دیکھیں، پڑھ لیں۔ گوگل پہ جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ اوتھینٹک مفتی ہو اور وہ اس کے جوابات ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنا دارالفتہ اہل سنت کی بات کرتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے فتاویٰ موجود ہیں۔ اب آپ نے ایک مسئلہ پڑھا کہ بھئی مرد کو سونے کی چین والی گھڑی پہننا جائز ہے یا نہیں، یا مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں۔ اب آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ نے کہا چیک کیا، دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کھولی، آپ نے دیکھا ناجائز لکھا ہوا، آپ نے کہا ناجائز، اس میں حرج نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جہاں آپ نے سرچ کیا وہاں یہ نہیں پتا یہ جواب ہے کس کا، یا جس کا جواب ہے اس کے بارے میں یہ پتا اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اب وہاں سے لینے کی اجازت نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ جو مسئلہ آپ نے تلاش کرنا ہے وہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا مسئلہ ہے طلاق کا، شوہر نے اپنی بیوی سے اس طرح کے جملے کہے، طلاق ہوئی نہیں ہوئی، 1 ہوئی یا 2 ہوئی یا 3 ہوئی، اب آپ نے کہا یار نیٹ سے جا کے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ وہ کمپلیکیٹڈ مسائل ہوتے ہیں کہ ان میں خود تلاش کرنے کا مطلب سراسر غلطی، یا آپ کا کوئی کاروباری طریقہ ہے۔ ایک ہے کہ لکھا لکھا ایک طریقہ موجود ہے کہ بھی ایک کمپنی ہے وہ کاروبار کرتی ہے، جیسے آج کل بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں،
اس کمپنی کے نام پر فتویٰ موجود ہے کہ اس کمپنی کا طریقہ کار ناجائز ہے. اب آپ نے پڑھا، آپ نے کہا نہیں بھی یہ نہیں کرنا. لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی آپ نے طریقہ کار، آپ نے آپس کا ایگریمنٹ کیا ہے اور اس میں آپ کو لگا یار یہ دو چیزیں نا یہ ذرا تھوڑی سی کھٹک رہی ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں. اب آپ نے اس کو چیک کیا، اچھا جائز ہی لگ رہا ہے یہ، چلو بھی کر لو، یہ جائز نہیں ہوگا. تو جو اسپیسیفک صورت ہوتی ہے، ایک سچویشن ہے، اس کا اگر آپ جواب نکال لیں گے وہ غلط ہوگا. اور ایک تھوڑا سا جنرل قسم کا سوال ہے، وہ اگر آپ نے سرچ کر لیا اور وہ مستند جگہ پہ ہے اور ایگزیکٹ آپ کی صورت ہے تو پھر اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. وہ ایک قسم کی اسٹڈی ہے، جیسے آپ کتابوں سے کرتے ہیں ویسے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ کافی سوالات ہمارے ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں بھی عطا فرمائے. اور ابھی اختتامی وقت میں مفتی صاحب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. اے مولا کریم علم دین کی جو باتیں سنی ہیں اسے یاد رکھنے اور اس میں جو عمل کی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پہ رحمت فرما. اے مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پہ خاص الخاص رحمت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما. اے مولا کریم ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے مولا فلسطین کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، اے اللہ سب پہ کرم فرما. اے اللہ سب کو ظلم سے نجات عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. علم نافع ملے از پائے اولا